کچھ جاہل ماں باپ کو اولاد کو گالیاں دینے میں مزہ آتا ہے. ماں ہے تو گالیاں دیتی ہے، باپ ہے تو گالیاں دیتا ہے. اولاد کو گالیاں دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کو رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیتے ہیں. اس لیے غصے میں بھی اولاد کو دعا دینی چاہیے. چنانچہ ایک صاحب اپنا واقعہ سنانے لگے کہ میں بہت شرارتی تھا اور گھر والوں کو میں نے تنگ کیا ہوا تھا. ایک دن کیا ہوا کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے تو میری والدہ نے دال بنائی مہمانوں کے لیے، اور میں نے ایک مٹھی ریت کی بھری اور آ کر ہنڈیا میں ڈال دی. اب جب مہمان کھانا کھانے لگے تو دال کے اندر ریت تھی تو کھانا تو نہیں کھایا جاتا نا. تو مہمانوں کو بھی پریشانی ہوئی اور گھر والوں کو بھی پریشانی ہوئی. اب جب گھر والوں کو پریشانی ہوئی تو میرے والد تو غصے میں کہ جس نے یہ کیا ہے میں اس کی پٹائی کرتا ہوں. کہنے لگے کہ میری والدہ کو پتہ چلا تو میری والدہ نے پتہ کیا کہ یہ کام کیا کس نے ہے. تو ماں کو بچوں کا پتہ ہوتا ہے، اس نے کہا کہ فلاں نے کیا ہوگا. مجھے پکڑ کے لایا گیا اور مجھے پوچھا گیا کہ کیا تم نے یہ حرکت کی، سالن کے اندر تم نے ریت ڈالی؟ تو امی کے سامنے میں نے اقرار کر لیا، ہاں امی یہ شرارت میں نے کی تھی. کہنے لگے کہ یہ شرارت کا جب میں نے اقرار کیا تو غصے میں میری ماں نے مجھے کہا اچھا تو نے مہمانوں کو تکلیف پہنچائی اور سالن کے اندر تو نے ریت ڈالی، اللہ تعالیٰ تجھے حرم کا امام بنا دے. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے میری ماں کی دعا کو قبول کر لیا اور آج اللہ نے مجھے دونوں حرم کا امام بنا دیا. یہ واقعہ کس کا تھا؟ قاری سدیس کا تھا جو حرم کے امام ہیں. انہوں نے اپنی زندگی کا واقعہ سنایا کہ میں نے یہ حرکت کی تھی، میری والدہ نے مجھے بد دعا دینے کی بجائے دعا دی تھی بیٹا اللہ تجھے حرم کا امام بنا دے، اور آج میری ماں کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے مجھے حرم کا امام بنا دیا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت و شفقت سے پالا تھا.